آج ہمارے سامنے ڈان اخبار کا ایک اداریہ ہے 29 جولائی 2025 کا۔ عنوان ہے فلسطین کا وقت، اور یہ اشارہ دے رہا ہے کہ شاید فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کی جو عالمی کوششیں ہیں ان میں کوئی نئی لہر آ رہی ہے۔ جی بالکل۔ تو آئیے ذرا اس پر بات کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ تبدیلی کیا ہے، کیوں ہو رہی ہے، اور خاص طور پر پاکستان کا اس میں کیا کردار ہے۔ بالکل، اور یہ سمجھنا اہم ہے کہ یہ صرف معمولی سفارتی گفتگو نہیں لگ رہی۔ ایسا لگتا ہے کہ کچھ بدل رہا ہے عالمی سطح پر، کچھ حقیقی تبدیلی۔ جی، ایک ممکنہ تبدیلی جسے سمجھنا ضروری ہے، خاص طور پر مشرق وسطیٰ کے مستقبل کے لیے۔ اچھا، تو فرانس کے اعلان سے شروع کرتے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ وہ ستمبر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں فلسطین کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی بات کیوں سمجھی جا رہی ہے، خاص طور پر یہ کہ G7 ممالک میں سے وہ پہلا ملک ہوگا ایسا کرنے والا؟ دیکھیں، یہ واقعی ایک آپ کہہ سکتے ہیں تاریخی قدم ہو سکتا ہے۔ اس کے کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ مغربی طاقتوں کی، خاص طور پر یورپ کی، اس مسئلے پر ایک طویل ہچکچاہٹ رہی ہے۔ جی ہاں، ایک طرح کی خاموشی۔ بالکل۔ تو فرانس کا یہ قدم اس خاموشی کو توڑتا ہے، اور یہ دوسرے مغربی ممالک پر بھی دباؤ ڈال سکتا ہے کہ وہ اپنا موقف واضح کریں۔ ایک مثال قائم کرے گا؟ یقیناً۔ دوسرا یہ کہ دو ریاستی حل کی بات تو بہت عرصے سے ہو رہی ہے، لیکن یہ اسے صرف باتوں سے نکال کر ایک عملی شکل دینے کی طرف ایک قدم ہے۔ صحیح۔ ہاں، دنیا کے 140 سے زیادہ ممالک تو پہلے ہی تسلیم کر چکے ہیں فلسطین کو، لیکن G7 جیسے گروپ سے کسی کا آنا یہ مغرب میں ایک نئی بحث ضرور چھیڑے گا۔ تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ فرانس پر کوئی اندرونی دباؤ یا غزہ کی صورتحال پر عوامی رد عمل؟ یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں، اندرونی دباؤ بھی، عوامی رائے کا اثر بھی، اور شاید عالمی سطح پر ایک قائدانہ کردار دکھانے کی کوشش بھی۔ یہ تو ہوئی فرانس کی بات۔ اب ذرا پاکستان کی طرف آتے ہیں۔ پاکستان کا تو اس مسئلے سے ایک گہرا اور تاریخی تعلق رہا ہے۔ اس نئی صورتحال میں پاکستان کا موقف اور کردار کیا نظر آتا ہے؟ جی، پاکستان کا موقف تو ہمیشہ سے بہت واضح اور آپ کہہ سکتی ہیں مستقل رہا ہے۔ 1967 سے پہلے کی سرحدوں والی بات؟ بالکل، ایک آزاد، خود مختار اور قابل عمل فلسطینی ریاست جس کی سرحدیں 1967 کی جنگ سے پہلے والی ہوں، اسرائیل کے ساتھ امن سے۔ اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے جو بیانات آئے ہیں وہ بھی اسی لائن پر ہیں؟ جی ہاں، بالکل۔ غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ، انسانی امداد کی بلا روک ٹوک فراہمی اور فلسطینی ریاست کے قیام کی طرف ٹھوس اقدامات، یہ سب اسی پالیسی کا تسلسل ہے۔ اور اس میں پاکستان کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا صدر ہونا وہ بھی تو اہم ہے نا؟ بہت اہم ہے۔ سلامتی کونسل یعنی UNSC عالمی امن و سلامتی کی ذمہ دار ہے۔ پاکستان نے اپنی صدارت کے دوران غزہ پر بحث کی قیادت کی، جس سے یہ مسئلہ عالمی ایجنڈے پر نمایاں رہا۔ اس سے فرق پڑتا ہے؟ جی، اس سے بحث کی سمت معین کرنے، قراردادوں پر اثر انداز ہونے کا موقع ملتا ہے۔ اور وہ جو نیو یارک میں 3 دن کی کانفرنس ہوئی تھی جس میں فرانس اور سعودی عرب میزبان تھے، اور سنا ہے 123 ممالک شامل تھے۔ جی، وہ بھی اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی تھی۔ اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ دو ریاستی حل کا جو فریم ورک ہے اسے دوبارہ سے زندہ کیا جائے۔ صرف زندہ نہیں بلکہ اداریے میں لکھا ہے کہ ایک ٹھوس روڈ میپ اور احتساب کے نظام کے ساتھ۔ بالکل صحیح، اور دلچسپ بات یہ تھی کہ امریکہ اور اسرائیل نے اس کی مخالفت کی۔ اچھا؟ جی، جس سے عالمی سطح پر ان کی جو ایک تنہائی بڑھ رہی ہے وہ مزید واضح ہو گئی۔ تو یہ دکھاتا ہے کہ عالمی رائے عامہ ایک طرف ہے، چاہے کچھ بڑی طاقتیں مزاحمت کر رہی ہوں۔ یقیناً، یہ ہوا کا رخ بتا رہا ہے۔ اور پاکستان کی تاریخ دیکھیں تو وہ تو ہمیشہ سے ایسی کوششوں کا حامی رہا ہے، جیسے وہ اوسلو معاہدے تھے 90s کی دہائی میں۔ جی، اوسلو معاہدے، پھر عرب امن اقدام، اقوام متحدہ کی قراردادیں، پاکستان نے ہمیشہ ان کی حمایت کی ہے۔ تو ڈان کا ادانیہ دری یہی نکتہ اٹھا رہا ہے کہ فلسطین کو تسلیم کرنا کوئی رعایت نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ ان کا بنیادی حق ہے، بین الاقوامی قانون کی بنیاد پر، تاریخی انصاف کی بنیاد پر۔ ان لوگوں کا حق جنہوں نے نسلوں سے قبضہ، ناکابندی اور بے وطنی جھیلی ہے۔ جی ہاں، اور اداریہ زور دیتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ دنیا صرف مذمت سے آگے بڑھے، فیصلہ کن،
اجتماعی اور اخلاقی جرت کے ساتھ عملی قدم اٹھائے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سفارتی محاذ پر فلسطین کے حق میں ہوائیں بدلتی محسوس ہو رہی ہیں۔ فرانس جیسے اقدامات، عالمی کانفرنسیں اور پاکستان جیسے ملکوں کی مستقل حمایت، جی، یہ سب مل کر ایک مومنٹم بنا رہے ہیں۔ بالکل۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال بھی پیدا ہوتا ہے جس پر غور کرنا چاہیے، وہ کیا؟ کہ یہ جو بڑھتی ہوئی حمایت ہے، یہ سفارتی پیش رفت خاص طور پر امریکہ اور اسرائیل کی مخالفت کو دیکھتے ہوئے مستقبل قریب میں کیا کوئی ٹھوس حقیقی تبدیلی لا سکتی ہے؟ یعنی کیا یہ صرف علامتی رہے گا یا زمین پر بھی کچھ بدلے گا؟ بالکل، یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آنے والا وقت ہی دے گا۔ کیا یہ دباؤ کافی ہوگا پالیسی بدلنے کے لیے؟ یہ دیکھنا ہوگا۔